ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر میں شدت آ گئی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کورونا کے فعال کیسوں کی تعداد 4000 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 200 سے زیادہ نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے، جن میں 47 نئے مریضوں کا تعلق دہلی سے ہے۔ دہلی میں کورونا سے ایک 22 سالہ لڑکی کی موت کی خبر ہے۔ دہلی کے علاوہ مہاراشٹر، تمل ناڈو اور کیرالہ میں بھی گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کا ایک مریض چل بسا۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق کورونا کی نئی لہر میں مرنے والوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے۔ مختلف ریاستوں میں محکمہ صحت نے عوام کے لیے کورونا کی نئی لہر سے محفوظ رہنے کے لیے ہدایت نامے جاری کیے ہیں۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں میں بارش اور سیلاب سے تباہی مچ گئی ہے اور بہت سے علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق منی پور، سکم اور آسام سمیت مختلف شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش، سیلاب، بجلی گرنے اور زمین کھسکنے کے واقعات میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق منی پور اور سکم میں حالات زیادہ خراب ہیں۔ منی پور میں بچاؤ اور راحت کے کام کے لیے فوج طلب کر لی گئی ہے۔ سکم میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی ہے اور بہت سی سڑکیں اور بستیاں زیر آب چلی گئی ہیں۔ ریاست آسام میں بھی شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں وسیع تباہی کی خبر ہے۔ اس کے علاوہ مغربی بنگال اور بعض دیگر شمال مشرقی ریاستوں میں بھی سیلاب سے وسیع تباہی کی خبر ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں کل سے اب تک 6 مرتبہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں گزشتہ رات سے آخری اطلاع ملنے تک زلزلے کے 6 جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کے جھٹکے لانڈھی، ملیر، قائد آباد، سعود آباد، کھوکرا پار، پورٹ قاسم اسٹیل ٹاؤن، بھینس کالونی، گلستان جوہر اور گلستان اقبال تک محسوس کیے گئے۔ زیادہ تر جھٹکوں کا مرکز قائد آباد کے قریب تھا، جبکہ کچھ کا مرکز ملیر کے قریب بتایا گیا ہے۔ زلزلے کے ان جھٹکوں کی شدت رکٹر اسکیل پر 3.6 اور 2.4 ریکارڈ کی گئی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق آج دن میں 10:25 اور 11:04 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ گھروں سے باہر نکل پڑے۔ بنگلہ دیش میں نئے نوٹوں سے شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی گئی ہے۔ ڈھاکے سے موصول رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے مرکزی بینک نے کچھ نئے کرنسی نوٹ جاری کیے ہیں، جن میں بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی تصویر نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے نئے کرنسی نوٹوں میں شیخ مجیب الرحمان کی تصویر کی جگہ ملک کی تاریخی عمارتوں اور قدرتی مناظر کی تصویر نے لے لی ہے۔ اب تک بنگلہ دیش کے سبھی نوٹوں پر شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہوا کرتی تھی۔ اس سے پہلے بھی بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء کے دور حکومت میں بھی کرنسی نوٹوں سے شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹائی جا چکی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال بنگلہ دیش میں ملک گیر تحریک کے بعد شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ کی حکومت گر گئی تھی، جس کے بعد بنگلہ دیش کے معروف ماہر اقتصاد اور دیہی بینک کے بانی محمد یونس کی قیادت میں عبوری حکومت قائم ہوئی تھی اور شیخ حسینہ نے ملک چھوڑ کر ہندوستان میں پناہ لے رکھی ہے۔ روس یوکرین جنگ میں تیزی آ گئی ہے اور یوکرین نے وسیع ڈرون حملے میں 4 روسی فضائی مراکز اور 40 جنگی طیارے تباہ کر دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ اس نے روس کے اندر ڈرون حملوں سے فضائیہ کے متعدد مراکز اور کم سے کم 40 جنگی طیاروں کو تباہ کر دیا ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ روسی فضائیہ کے جن مراکز کو تباہ کیا گیا ہے ان میں اولنیا اور بیلایا ایئر بیس بھی شامل ہیں، جو سرحد کے قریب واقع ہیں۔ اور اس غاصب صہیونی آباد کاروں نے آج بڑی تعداد میں مسجد الاقصیٰ کے احاطے میں دراندازی کر کے اشتعال انگیز اقدامات انجام دیے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق بڑی تعداد میں صہیونی آبادکار مسجد الاقصیٰ کے احاطے میں در آئے اور اشتعال انگیز اقدامات انجام دے کر مسجد کی حرمت کو پامال کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی آبادکار اپنے کچھ تلمودی مناسک انجام دینے کے بہانے قبلہ اول میں در آئے اور انہیں مسلح صہیونی دہشت گردوں کی مکمل حمایت بھی حاصل رہی۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق
صہیونی غاصبوں نے بیت المقدس کے قدیمی علاقے اور مسجد الاقصی کے باب المغاربہ سے اندر داخل ہونے کے بعد اپنے مذہبی اعمال انجام دینے کی آڑ میں اشتعال انگیزی کی۔ واضح رہے کہ مسجد الاقصی عالم اسلام بالخصوص عرب ممالک کی خاموشی کے سائے میں مسلسل انتہا پسند صہیونی آباد کاروں کے اشتعال انگیز اور گستاخانہ اقدامات کی زد پر رہتی ہے۔ صہیونی دہشت گردوں نے ایک بار پھر غزہ میں امداد حاصل کرنے کے لیے اکٹھا لوگوں کو نشانہ بنا کر 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا ہے۔ غزہ کے ناصر اسپتال کے ذرائع نے خبر دی ہے کہ صہیونی دہشت گردوں نے مغربی رفح میں اس مقام پر فائرنگ کی جہاں بھوک سے بے حال فلسطینی کچھ امداد حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس دہشت گردانہ واقعے میں کم از کم 35 فلسطینی شہید اور 75 زخمی ہو گئے۔ 2 دن پہلے بھی صہیونی دہشت گردوں نے امداد لینے کے لیے اکٹھا فلسطینیوں کو نشانہ بنا کر کم از کم 30 کو شہید اور 120 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا تھا۔ صہیونی دہشت گردوں نے خان یونس کے مواسی کیمپ میں بے گھر ہو چکے فلسطینیوں کی خیمہ بستی پر بھی توپ خانوں سے گولہ باری کی، جس میں 4 کے شہید اور 10 کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ صہیونی ٹولے کے جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ کے دیر البلح علاقے پر پے در پے 3 مرتبہ بم گرائے، جبکہ اسی علاقے میں ایک انصار نامی مسجد کو بھی 3 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ یمن نے اسرائیل میں سرمایہ کاری کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں کو خبردار کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اسرائیل سے نکل جائیں۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشات نے کہا ہے کہ صنع آنے والے دنوں میں قابضین کے خلاف مزید سخت فیصلے لے سکتا ہے، جس سے مقبوضہ علاقوں میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو سخت خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے اسرائیل میں سرمایہ کاری کرنے والی تمام کمپنیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ یمن کی وارننگ کو سنجیدگی سے لیں اور ان پر زور دیا کہ وہ جلدی سے نکل جائیں۔ یمن کے اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صہیونی حکومت کے حالات ان کمپنیوں کے لیے بہتر نہیں ہیں اور انہیں اپنے قیام پر اصرار کرنے اور کسی بھی ممکنہ نقصان کے نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مہدی المشات نے کہا کہ مقبوضہ علاقوں میں سرمایہ کاری کرنے والی بعض کمپنیوں کی جانب سے یمنی مسلح افواج کے انتباہات کو نظر انداز کرنا ان کی سرگرمیوں کو ایک خطرناک مہم جوئی میں بدل دے گا، جس سے ان کو مقبوضہ فلسطین میں باقی رہنے کے لیے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔